अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। करबलाए मौला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मवासात, मोहब्बत, हमदर्दी, प्यार, उन्स, मवद्दत के इजहार का मकाम। आइए करबलाए मौला की तरफ रुख कर लीजिए, सीने पे हाथ रख लीजिए, दिलों की धड़कनों को फ़िदाए तुराब इब्न अबू तुराब अलैहिस्सलाम करने की नीयत से आइए मौला की बारगाह में सलाम और अर्ज़ अक़ीदत अजर रिसालत के तौर पर पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन अली इब्न अबी तालिब। अस्सलामु अलैका या इब्ना फ़ातिमतज़ ज़हरा सय्यिदत निसाइल आलमीन व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़िनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या अबल फ़द्लिल अब्बास या इब्न अमीरिल मुअमिनीन व इब्न क़ातिलिल मुशरिकीन अल मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुअमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़तीअल कफ़ैन। अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब। अस्सलामु अलैका या क़मर बनी हाशिम। अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
کربلا مولا کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ آج منگل کا دن ہے اور 11 مئی ہے، 28 رمضان عظیم ہے۔ کربلا مولا میں ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 546 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے نعت و منقبت و سوز و سلام خان سید مسیب رضوی صاحب کراچی سے، اور ذاکر اہل بیت علیہم السلام غلام اصغر بلوچ صاحب سرگودھا پاکستان سے، اور شاعر اہل بیت علیہم السلام منقبت خان دانش عباس دانش صاحب گنداخہ جعفر آباد بلوچستان پاکستان سے۔ خداوند متعال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور دن، ایک اور ساتھ، ایک اور لمحہ ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے نصیب فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس نصیب پر جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ اس نے ہمیں ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے ایک خاص موقع اور خاص مقام اور خاص مناسبت عنایت فرمائی۔ یقیناً ہر دن، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر پل اہل بیت علیہم السلام کے لیے ہی ہے، لیکن جس لمحے، جس گھڑی، جس لحظے، جس پل کے اندر آپ زیادہ تمایل پیدا کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء اللہ کی طرف، اہل بیت علیہم السلام کی طرف، اس کا شکر بھی اتنا ہی خاص انداز میں کرنا چاہیے۔ بہرحال شکر تو ہر حال میں ہی ہوتا رہتا ہے اور کرنا بھی چاہیے اور حق بھی ہے، کیونکہ یہ نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں ذکر اہل بیت علیہم السلام سے متعلقہ جن کا شکر کرنا بہت ہی لازم اور واجب اور اوجب ہے۔ رمضان عظیم اپنی آخری گھڑیاں، اپنے آخری لمحات، اپنے آخری ایام بتا رہا ہے اور ہمیں تنبیہ کر رہا ہے کہ ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر لمحہ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ ہر لمحے کو، ہر لحظے کو عبادت سمجھ کے گزاریں اور یقیناً اور لازمی طور پر اپنے آپ کو مائل کریں کہ ان لمحات کے اثرات ہماری زندگی اور آخرت پر مرتب ہوں گے، اور ان کے اثرات ہمارے لیے آخرت میں بھی ہوں گے اور دنیا کے اندر بھی ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں اپنے لیے، قبر کے لیے اور آخرت کے لیے اچھے لمحات جمع کرنے ہیں۔ اس کے لیے ذکر عظیم اہل بیت علیہم السلام کا ذکر ہے، انہی سے ہم نے متمسک رہنے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاعر اہل بیت علیہم السلام و منقبت خان دانش عباس دانش صاحب گنداخہ جعفر آباد بلوچستان پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ مولا علی مدد۔ سرکار کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کرم مولا کا احسان ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ کربلا مولا بین الحرمین بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں آپ کی آواز گونج رہی ہے۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے ہماری محفل کو منور تر فرمائیے گا، بسم اللہ کیجئے گا۔ جی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو مولا کی بارگاہ میں کچھ سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ کیونکہ لائٹ کا اور تھوڑا سا رزلٹ کا ایشو ہے، کیونکہ پسماندہ علاقے سے ہوں، آپ دعا کریں مولا کی بارگاہ میں کہ مولا کچھ معاملات بہتر کریں۔ ذکر مولا کرنا چاہتا ہوں۔ رمضان ہے، دو مصرے سرکار رسالت میں آپ کی بارگاہ میں، مولا حسین کی بارگاہ میں ان کے نانا کا ذکر۔ میرے لب پر ثنا رسول کی ہے، واہ سبحان اللہ، میرے لب پر ثنا رسول کی ہے، کیونکہ مجھ میں ولا رسول کی ہے۔ واہ 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 واہ، چار مصرے مولا امام حسین کی بارگاہ میں۔ سنیے ہے مرتبہ میرے مولا حسین کا، سبحان اللہ، سنیے ہے مرتبہ میرے مولا حسین کا، اسلام بھی تو پڑھتا ہے کلمہ حسین کا، اور تاریخ میں یہ ہو گیا محشر تلک رقم، تاریخ میں یہ ہو گیا محشر تلک رقم، اللہ کو بچا گیا سجدہ حسین کا، واہ 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 واہ، اللہ کو بچا گیا سجدہ حسین کا۔ سبحان اللہ۔ چار مصرے مولا باب الحوائج کی بارگاہ میں، بسم اللہ، کہ کون عباس کے برابر ہے، واہ کون عباس کے برابر ہے اکیلا مگر یہ لشکر ہے، اور تجھ کو زہرا کا لال کہتا ہوں، سبحان اللہ، تجھ کو زہرا کا لال کہتا ہوں، مجھ سے ناراض ہر مقصر ہے، کون عباس کے برابر ہے اکیلا مگر یہ لشکر ہے۔ واہ 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 واہ،
سبحان اللہ بس سبحان مختصر سے وقت میں ایک منقبت مولا حسین کی اور بسم اللہ ایک لازمی ہے، جہاں پہ ذکر فضائل ہو وہاں پہ ذکر مصائب نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں ذکر نامکمل ہے. بے شک تو بسم اللہ چند منقبت کے اشعار، اس کے بعد ایک ذکر مصائب. بسم اللہ اللہم صلی صلی علی اللہ محمد محمد وعلی وعلی محمد محمد وعجل وعجل فرجہم. فرجہ. میرے شبیر کا ماتم شفا ہے، واہ واہ میرے شبیر کا ماتم شفا ہے، صدا یہ دے رہی کرب و بلا واہ 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 ہے، واہ 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 صدا یہ دے رہی کرب و بلا واہ ہے، صدا یہ دے رہی کرب و بلا ہے، اور اسے زہرا دعائیں دے رہی ہے. واہ سنیے واہ گا واہ. بطور خاص سرکار، بسم اللہ اسے زہرا دعائیں دے رہی ہے، جو ماتم کے لیے صف میں کھڑا واہ واہ ہے، واہ 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 واہ. جو ماتم کے لیے صف میں کھڑا واہ ہے. سبحان اللہ اور میں دانش ماتمی ہوں شکر مولا، واہ 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 میں واہ دانش ماتمی ہوں شکر مولا، واہ میرے ماں باپ کی مجھ کو دعا واہ واہ ہے، واہ 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 میرے واہ واہ ماں واہ. باپ کی مجھ کو دعا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ذکر مصائب کے چند اشعار، بسم اللہ عنایت ہو. کیونکہ آپ صاحب علم ہے، صاحب معرفت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ شہادت جب میرے مولا علی کو ضربت لگ گئی تو اس کے بعد چند وصیتیں مولا علی نے کی، مولا علی علیہ السلام نے کی تھی، مولا حسن کے ساتھ بھی، مولا غازی عباس کے ساتھ بھی. تو ان وصیتوں میں سے ایک وصیت ہے مولا حسن کے نام، مولا علی کی وصیت ہے، وہ پیش کرنے جا رہا ہوں. بسم اللہ علی حسن سے یہ کہتے ہیں حوصلہ رکھنا، واہ خیال زینب مزدر، خیال زینب مزدر کا جا بجا رکھنا. علی حسن سے یہ کہتے ہیں حوصلہ رکھنا. شعر سنیے گا سرکار، بڑا عجیب مصائب ہے. عنایت ہو. کرے جو بین میری لاش پر میری بیٹی، اللہ ارے سرک نہ جائے کہیں سوگ میں ردا اس کی، اللہ سر پہن پہ میرے لال تم ردا رکھنا. علی حسن سے یہ کہتے ہیں حوصلہ رکھنا. لپٹ کے روئیں جو میت سے زینب و کلثوم، بدر کے سوگ میں مر جائے نا کہیں مغموم، تو ہولے ہولے انہیں لاش سے جدا رکھنا. علی حسن سے یہ کہتے ہیں حوصلہ رکھنا. ایک بڑے بیٹے کو وصیت ہے کہ بڑے بیٹے کا حق کیا ہوتا ہے. مولا علی فرماتے ہیں میں جانتا ہوں یتیمی کا وقت مشکل ہے، بطل زاد تمہارا بھی چاٹ یہ ہے، مگر تو حوصلہ کر کر کے دل بڑا رکھنا. علی حسن سے یہ کہتے ہیں
حوصلہ رکھنا اور سمجھ کے سنت سرکار مصطفیٰ بیٹا شہر شہر میں تو پہنچانا حق ولایت کا غدیر زندہ ہمیشہ دل ربا رکھنا علی کے بعد یتیموں پہ دست شفقت ہو یتیم کوفے میں بھوکا کوئی نہ ہو دیکھو نظر میں اپنی دلارے تو کربلا رکھنا اور بڑا عجیب شعر کہا ہے میرے مولا نے بس یہ بڑا عجیب شعر ہے سرکار کہ بطول زادہ ہے تو پھر بھی ہے ادب کا مقام سمجھ کے ماہی انہیں کرنا تو سلام سلام ام البنین کو تو ماں کی ہی طرح رکھنا علی حسن سے یہ کہتے ہیں حوصلہ رکھنا پدر کی لاش پہ دانش یہ کہہ رہے تھے حسن یتیم ہو گیا پہ رسول کا گلشن اردو ہے سارا زمانہ کرم خدا رکھنا علی حسن سے یہ کہتے ہیں حوصلہ رکھنا اللہم صلی اللہ محمد آخر میں ایک گزارش آپ تمام احباب سے سرکار اجازت ہو تو دو جملے کہہ دوں سدا آباد رہیں سدا شاد رہیں سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں خداوند مطالعہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرتے رہیں اور بہت پیارا کلام لکھا بہت پیارا کلام پڑھا مولا آپ کی زبان میں تاثیر دیں آپ کے قلم میں تاثیر دیں اس ذکر کا صدقہ جل کر بلائے مولا پہنچ کر بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ ذکر پیش کرنے کا شرف حاصل ہو یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت علیہ السلام و منقبت خاں دانش عباس دانش صاحب گنداخہ جعفر آباد بلوچستان پاکستان سے خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے سدا آباد رہیں سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے سدا آباد رہیں یقیناً ذکر اہل بیت علیہ السلام حقیقت آبادی ہے حقیقت حیات ہے ایک حقیقت زندگی ہے اور انسان کے لیے حقیقت بقا ہے کیونکہ ذکر اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے ہم معجزہ مانتے ہیں ہمیں شفا مل جاتی ہے بقا مل جاتی ہے حیات مل جاتی ہے اور نہ جانے کیا کیا لہذا ذکر اہل بیت علیہ السلام مستقل طور پر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب میں توسل ہے اور عبادت ہے اور عبادت خداوندی کے لیے ایک پیش خیمہ ہے خداوند مطالعہ ہم پر رحمت برکت نازل فرمائے رکھے کہ ہم ذکر اہل بیت علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام سے متمسک رہیں اور جس طریقے سے رمضان عظیم اپنی آخری گھڑیاں ہمارے درمیان گزار رہا ہے ہمیں خداوند مطالعہ توفیق دے کہ ہم اگلے رمضان عظیم کو بھی اس رمضان کو دوبارہ لبیک کہہ سکیں اور اس رمضان کو اچھے انداز میں الوداع کر سکیں الوداع اس لیے کہ ہر لمحہ ہر گھڑی ہر ہفتہ ہر مہینہ ہر سال گزر جانے والا ہے اور یقیناً ہر چیز نے گزر جانا ہے باقی رہنے والی ہے اللہ کی ذات اور وجہ اللہ نے باقی رہنا ہے لہذا ان کو ہی بقا ہے تو لہذا ان سے ہی متمسک رہنا چاہیے اور ان وسیلوں کا احترام کرتے رہنا چاہیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ذاکر اہل بیت علیہ السلام غلام اصغر بلوچ صاحب سرگودھا پاکستان سے السلام علیکم وعلیکم السلام یا علی مدد مولا میرے کنات مدد
کربلائے مولا بین الحرمین بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں آپ کی آواز روشن ہے. چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو منور تر فرمائیے گا. بسم اللہ کیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ایک منقبت جو میں پیش کرنے لگا ہوں بہت ہی پیاری منقبت ہے, بہت ہی اچھی شاعری ہے. بسم اللہ عنایت ہو. اسے سمجھی کہ مصلی نماز پڑھتا ہے, اسے سمجھی کہ مصلی نماز پڑھتا ہے, اسے سمجھی کہ مصلی نماز پڑھتا ہے. اے کربلا جہاں کعبہ نماز پڑھتا ہے, اے کربلا جہاں کعبہ نماز پڑھتا ہے. یہ کربلا مولا تو وہ مصلی ہے, یہ کربلا مولا تو وہ مصلی ہے کہ جس پہ سے مولا نماز پڑھتا ہے, کہ جس پہ سے مولا نماز پڑھتا ہے. سمجھ کے ناک سے قدم ہی جا نماز وفا, سمجھ کے ناک سے قدم ہی جا نماز وفا, جری کے قدموں میں دریا نماز پڑھتا ہے, جری کے قدموں میں دریا نماز پڑھتا ہے. اور بہت ہی پیارا شعر اب میں سننے والوں کی عنایت ہو. حسین جیسا نمازی کہاں سے لاؤ گے, حسین جیسا نمازی کہاں سے لاؤ گے, حسین تو سر نیزہ نماز پڑھتا ہے, حسین تو سر نیزہ نماز پڑھتا ہے. اور کل انبیاء جہاں مل کر وضو بھی کر نہ سکے, کل انبیاء جہاں مل کر وضو بھی کر نہ سکے, وہاں حسین اکیلا نماز پڑھتا ہے, وہاں حسین اکیلا نماز پڑھتا ہے. اور ایک شعر جو حلقے میں کھڑے ہو کے جو زنجیر زنی کرتے ہیں, جو ماتم کرتے ہیں, ان کی عظمت. کمر پہ ہو
ہوتی ہے زنجیر جب بھی سجدہ کناں، کمر پہ ہوتی ہے زنجیر جب بھی سجدہ کناں، ایک خون کا قطرہ نماز پڑھتا ہے، ہر ایک خون کا قطرہ نماز پڑھتا ہے، اور وضو ساک میں کرتا ہوں جب بھی میں ماتم، وضو ساک میں کرتا ہوں جب بھی میں ماتم، وجود سارے کا سارا نماز پڑھتا ہے، وجود سارے کا سارا نماز پڑھتا ہے، اس کے مولا نماز پڑھتا ہے۔ اور میں ایک اور منقبت پڑھنا چاہوں گا، بسم اللہ، عنایت، عظمت کربلا میں، بسم اللہ، عظمت کربلا میں یہ لکھی گئی ہے نظم، بہت ہی پیاری نظم ہے، اور ایک نظم ہے اور عنایت۔ کربلا میرا وطن، کربلا میرا وطن، کربلا پاک وطن، پاک وطن، پاک وطن، کربلا میرا وطن، کربلا پاک وطن، رہی دروں میں جنت میری، تیرے صدقے سے جہاں ہے عزتی میری، کربلا ایسے بنا دینا تو قسمت میری، مجھ کو مل جائے تیرے چہر کا انمول کفن، کربلا میرا وطن، کربلا پاک وطن، میں بھی میسوں کی طرح دار پہ چڑھ جاؤں گا، میں بھی میسوں کی طرح دار پہ چڑھ جاؤں گا، میں علی والا ہوں، میں موت سے لڑ جاؤں گا، موت کو مار کے دنیا میں ابھر جاؤں گا، رک نہیں سکی تھی عزاداری تو کر لاکھ کٹھن، کربلا میرا وطن، کربلا پاک وطن۔ اور آخری شعر، بسم اللہ، قبر میں آئیں گے مولا تو زیارت ہوگی، قبر میں آئیں گے مولا تو زیارت ہوگی، ان کے چہرے میں نظر ہوگی، عادت ہوگی، نور ہوگا تو بلا کیسے یہ وحشت ہوگی، خلد کی تازہ ہوا ہوگی تو پھر کیسی گھٹ، کربلا میرا وطن،
बाजू वतन। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। खुदावंद मुताल आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें। खुदावंद मुताल आप पर रहमतें बरकतें नादिल फ़रमाएँ। ये ज़िक्र की शराफत, ज़िक्र की बरकतें आपकी नस्लों में जारी व सारी रहें, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम भी जब जब मौका मिला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र करने के लिए दावत देने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा। उम्मीदवार रहूँगा आप भी हम नवाई फरमाते रहेंगे। खुदावंद मुताल आपके घर आने पर, आपके घर पर, आपके बाल बच्चों पर, आपके अजीज़ अकरबा पर, आप पर रहमतें बरकतें नादिल फरमाए। इस ज़िक्र का सदका जल करबला मौलाना नसीब हो। ये थे हमारे साथ ज़ाकिर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ग़ुलाम असगर बलोच साहब सरगोधा पाकिस्तान से। खुदावंद मुताल आप पर रहमतें बरकतें नादिल फरमाए, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें। ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बरकतें, नेमतें, रहमतें आपके साथ साथ रहें और ये ज़िक्र दुनिया व आखिरत में आपके लिए मिशाले राह रहे, क्योंकि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र खुद एक रोशनाई है, खुद एक नूर है, खुद एक रहमत है, खुद एक बरकत है, खुद एक हिदायत है, खुद एक पाक दामनी, खुद एक तहारत है। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में चंद चीज़ें यकजा कर दी हैं। इसमें हिदायत भी है, इसमें मार्फत भी है, इसमें शराफत भी है, इसमें पाकीज़गी भी है, इसमें हमें दुनिया व आखिरत की भलाई भी मिल जाती है। अम्बिया का ज़िक्र भी मिल जाता है, औसिया का ज़िक्र भी मिल जाता है, अल्लाह की तौहीद का ज़िक्र भी मिल जाता है, अदालत भी मिल जाती है, नबूवत भी मिल जाती है, इमामत भी मिल जाती है, क़यामत भी मिल जाती है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम मुरक्का जमी सिफ़ात हैं। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम तमाम आलम का नूर हैं। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम तमाम आलम को हिदायत देने वाले हैं। इसी वजह से जहाँ पे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम होंगे, या अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र होगा, या अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सच्चे मुखलिस चाहने वाले होंगे, वहाँ पे हर हिदायत की चीज़ मुहैया अवेलेबल होती चली जाएगी, क्योंकि ये सब मुतमस्सिक हैं हक़ और हक़ानियत के साथ। जहाँ पे हक़ होगा वहाँ पे हक़ की हर बात पाई जाएगी, वहाँ पे हक़ की हर हिदायत से मुताल्लिक़ा बात पाई जाएगी, हर हिदायत से मुताल्लिक़ा इल्म पाया जाएगा। लिहाजा रमज़ान अज़ीम 28 रमज़ान अज़ीम 2 या 1 दिन बाकी है रमज़ान अज़ीम में, और रमज़ान अज़ीम का महीना हमारे लिए काफ़ी सारी पुरानी यादें, कुछ ताज़ा यादें, कुछ बिछड़े लोग, कुछ नए मिलने वाले लोग, कुछ सहरी की यादें, कुछ अफ्तार की यादें, कुछ रिज़्क़ तकसीम करने की यादें, कुछ रिज़्क़ से मोहताज लोगों को देखकर उनकी परेशानी का एहसास करने की यादें, अपने आप को रोज़ा रख के भूखा देखकर भूखे लोगों की भूख को ये एहसास करने की यादें, कुछ बेलिबास लोगों को अच्छे लिबास पहने देखकर अच्छा लिबास दिलाने की यादें, कुछ बेघर लोगों को बेघर देखकर उनको बेघरी से नजात दिलाने की यादें, और कुछ परेशान हाल लोगों को देखकर परेशानियों से निजात दिलाने की यादें। रमज़ान अज़ीम क्योंकि एहसास से ताल्लुक़ रखता है, किरदार से ताल्लुक़ रखता है, इखलाक से ताल्लुक़ रखता है, आमाल से ताल्लुक़ रखता है, दीन की भूली हुई बातों को याद दिलाने से ताल्लुक़ रखता है, यादों पर मुहित है। कुछ लोग जो सहरी आपको बनाकर दिया करते थे, उनकी यादें जो अब आपके दरमियान मौजूद नहीं हैं, कुछ मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर आपसे दूर हो गए हैं, कुछ दुनिया से चले गए हैं, कुछ आपकी खिदमत उस तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि बीमार हैं। यकीनन सहरी के अंदर वो हाथ, वो रोटियाँ, मुख्तलिफ़ इलाक़ों की मुख्तलिफ़ यादें हैं। कुछ इलाक़ों में कपास की बनाटियों के ऊपर रोटी बनाई जाती है, कुछ इलाक़ों में लकड़ियों पर रोटी पकाई जाती है, कुछ इलाक़ों में तवे पर रोटी पकाई जाती है, गो के लकड़ियों वगैरह पर तवा ही रखा जाता है। कुछ इलाक़ों में तंदूर पे रोटी पकाई जाती है। मुख्तलिफ़ महक, मुख्तलिफ़ खुशबुएँ, कुछ मक्खन की यादें, कुछ साग की यादें, कुछ दाल की यादें, कुछ गोश्त की यादें। यकीनन इन यादों के अंदर आपने अपने गरीब लोगों को नहीं भूलना है, नादार लोगों को नहीं भूलना है, मोहताज लोगों को नहीं भूलना है, परेशान लोगों को नहीं भूलना है, मकरूज़ लोगों को नहीं भूलना है, अपनी खुशियों के अंदर बीमारों को नहीं भूलना है, बेआसरा लोगों को नहीं भूलना है, और अपने रिज़्क़ के अंदर से अगर आप देखते हैं कि आपके पास रिज़्क़ ज़्यादा है तो तकसीम कर दें, ज़रूरतमंदों तक पहुँचाएँ,
अपने दिखावे के लिए नहीं, ज़रूरतमंदों तक पहुँचाएँ, मोहताजों तक पहुँचाएँ, रिज़्क पहुँचा दें। शायद आपके ईद की डिशेज़ में से एक डिश कम हो जाए, किसी घर के अंदर एक डिश भी मौजूद ना हो पकने के लिए, एक खाने की रेसिपी, एक खाने की चीज़ मौजूद ना हो, आपके घर के एक खाने की चीज़ कम होने से किसी घर के अंदर चिराग जल जाए, चूल्हा जल जाए, ज़रूर ध्यान कीजिएगा। और इस मौसम के अंदर जो कि कोरोना का मौसम है, इसके अंदर तो वैसे ही एहसास कुछ ज़्यादा ही बरंगेख्ता हो गए हैं। मुहताज बहुत देखने को मिलते हैं, बीमार बहुत देखने को मिलते हैं, परेशान हाल बहुत देखने को मिलते हैं, बेरोज़गार बहुत देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आप अपने कराबतदारों तक उनके हुकूक पहुंचा दीजिए, फिर उसके बाद हमसायों तक हुकूक पहुंचा दीजिए, फिर अपने महल्लेदारों तक हुकूक पहुंचा दीजिए, फिर अपने हमशहरियों तक हुकूक पहुंचा दीजिए, फिर आप पहुंचाइए हुकूक उन तक जिनको आप समझते हैं कि उनका पूछने वाला कोई नहीं, नादार भी हैं, बेरोज़गार भी हैं, दीनदार भी हैं, लेकिन उनके पास रिज़्क नहीं है, कपड़े नहीं है, लिबास नहीं है। अपने घर के अंदर हर चीज़ पर निगाह कीजिए, क्या पता कोई चीज़ इजाफी हो आपके घर में रखी रह जाए और किसी की इस रखी चीज़ के दे देने से ईद बन जाए। आए लोगों के दिलों के अंदर घर बनाएं, लोगों के घरों के अंदर चिराग बन जाएं, लोगों के घरों के अंदर रोटियों की खुशबू, खाने की गज़ा की खुशबू महक बच्चों की खुशियों का सबब बन जाएं। आए एक दूसरे के लिए दर्द, दुख, बीमारियां, परेशानियां, बेरोज़गारियां कम करने का सबब बन जाएं। आए ईद को लोगों के लिए ईद बनाने का सबब बने। इस रमज़ान अज़ीम में फ़कत अपनी रोज़े के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाने तक महदूद ना रहें, अपनी ईद तक अच्छे अच्छे कपड़े ख़रीदने तक महदूद ना रहें। आए मोहताजों तक दाद रसी बन के पहुँच जाएँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस तरीके से आमाल की तबलीग को हमने इस रमज़ान अज़ीम में बेहतरीन अंदाज में अपने ऊपर तारी किया, अपने ऊपर लागू किया, अपने ऊपर इतलाक़ किया, आए इस उसवा हसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को अपने माशरे के अंदर आम करते नज़र आए। इन्नी बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मैं मबऊस गो के कार पैगंबरी के अंदर तमाम आमाल अखलाक शामिल हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को मखसूस कर दिया, इन्नी बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मैं सब चीज़ों के लिए आया हूँ, हर चीज़ का इत्माम, हर चीज़ की बका। हद ये है कि आलम की बका मेरे सबब से है, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, आलम की बका मेरे सबब से है, लेकिन मैं अखलाक को बरगुज़ार करने के लिए आया हूँ। उसवा हसना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशहूर आम ख़ास है। गली के बच्चे मिल जाते हैं, गरीब फ़ुक़रा जिन्हें कोई सलाम क्या देखना पसंद नहीं करता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर सवार कर लेते हैं। जिनका कोई पूछने वाला नहीं होता, उनके घर में जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत करते नज़र आते हैं। आए हम नादारों को बाज रसी करें, बाज पुरस करें, उनकी तीमारदारी करें, हम हकदार तक हक को पहुँचाने की कोशिश करें। अपने आप को ही सोच लेना आसान काम है, पहले अपने आप को सोचें, अपने घर को सुधारें, अपने अजीज़ों को सुधारें, महल्ले को सुधारें। आए हम अपने आप को सुधार लें, अपने महल्ले को सुधार लें, अपने अजीज़ों को सुधार लें, अपनी मस्जिद को सुधार लें, इमाम बारगाह को सुधार लें। इबादत गाहों में देने के लिए बहुत लोग आ जाएंगे, लेकिन वो घर जिनके अंदर कोई पूछने वाला नहीं है, उनमें आने वाले कम होते हैं। आए अपने घर की इजाफ़ी चीज़ें इस ईद से पहले ही बाँट दें। अपने घर में जो इजाफ़ी चीज़ें रखी हैं आपने, आपकी ज़रूरत की नहीं है, इजाफ़ी हैं, समझते हैं कि आपके काम भी नहीं आएंगी, या जिन्हें आप चाहते हैं कि किसी हकदार तक पहुंचा दें, ईद से पहले पहुंचा दें। शायद किसी की ईद अच्छी हो जाए, किसी की खुशियों में खुशियां आ जाएं, किसी के बच्चे खुश हो जाएं। आए कभी एक बात ज़रूर ध्यान में रखा करें, किसी ज़रूरतमंद को अगर उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए कुछ नहीं दे सकते तो एक काम ज़रूर कर लें, उसके लिए हरफ तनकीद बुलंद ना करें, उसके लिए बुरा लफ्ज़ ना कहें, उसके लिए कोई ऐसा कलमा अदा ना करें कहीं आपसे नेमतें सल्ब ना हो जाएं। अदा करें, दें, हुकूक वालों तक हुकूक पहुँचाएँ, ज़रूरतमंदों तक ज़रूरतें पूरी करने का सबब बने।
دیکھتے ہیں کہ ایک سائل بہت ہی سوال کرتا رہتا ہے، فقیر ہے، بہت مانگتا رہتا ہے، اسے برا لفظ نہ کہیں، نہیں دے سکتے معافی مانگیں، چپ کر جائیں، سکوت اختیار کر لیں۔ سکوت سب سے بڑی عبادت ایسے ہی مقامات کے لیے ہے۔ ایسے مقام کے اوپر کسی نادار کے بارے میں غلط جملہ، نازیبا لفظ نہ کہیں، خاموش رہ جائیں، نہ دیں۔ آپ سے کو کسی نے مجبور نہیں کیا کہ آپ دیں، لیکن کم سے کم یہ ضرور کر لیں کہ آپ خاموش رہ جائیں اگر نہیں دے سکتے تو۔ آپ کا اچھا کلمہ ہی شاید آپ کی نجات کا سبب بن جائے، آپ کی خاموشی ہی شاید نجات کی ضامن بن جائے۔ اسوہ حسنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے والے شاید آپ ساکت رہنے کی وجہ سے، خاموش رہنے کی وجہ سے، چپ رہنے کی وجہ سے شاید بن جائیں۔ آئیں ہم اپنے آپ کو سدھاریں، کسی اور کو سدھارنے کا ٹھیکہ بعد میں لیں گے، ہم اپنے آپ کو سدھارتے ہیں۔ آئیں ہم دوسروں کے لیے مصلح اعظم بننے سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں۔ ہم جب دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے رسول، نبی، معصوم ہم ہو گئے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو خاکی سمجھنا چاہیے، اپنی اوقات کو پہچاننا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے، ہم کس خاک سے خلق ہوئے ہیں، کس چیز سے خلق ہوئے ہیں۔ آئیں ہم اپنے آپ کو پہچانیں، دوسروں کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں۔ عمل کے ذریعے اصلاح کریں، زبان کے ذریعے سے نہیں۔ اپنے آپ کو اچھا بنا کے دکھائیں، اچھے ہو کے دکھائیں، نہ یہ کہ لوگوں کو کہہ کے منوائیں کہ میں اچھا ہوں، میرے اندر اچھائیاں ہیں۔ آپ اپنے آپ میں اچھے ہو جائیں۔ لوگ کہیں اچھا ہے، لیکن اچھا اس لیے نہ ہو کہ لوگوں سے آپ نے اچھا کہلانا ہے، بلکہ اچھے اس لیے ہو جائیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلوق کے اندر سے ہیں، امت کے اندر سے ہیں۔ آپ لوگوں کو اچھا ہونا چاہیے۔ کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بنے، ہمارے لیے باعث ننگ و عار نہ بنے۔ آئیں ہم ہر اعتبار سے اپنی اصلاح کریں، ہر طریقے سے اپنی اصلاح کریں۔ جو آج ہم نے اپنے اندر عیب دیکھے انہیں دور کرنے کی کوشش کریں، جو برائیاں دیکھی انہیں دور کرنے کی کوشش کریں۔ ہر برائی ایک بیماری ہے، اور جب آپ کو بیماری پتہ چل جائے تو اس کا علاج کرنا چاہیے۔ جو شخص بیماری کو بلا علاج چھوڑ دیتا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اور ظالم کا دین کے اندر کوئی حق نہیں ہوا کرتا۔ آئیں پہلے اپنی اصلاح کریں۔ ہمارا اخلاق برا کیوں ہے، اس کا علاج کریں۔ ہمارا کردار برا کیوں ہے، اس کا علاج کریں۔ علت تلاش کریں، ہم برے کیوں ہیں، ہمارے اندر یہ برائی کیوں پائی جاتی ہے، ہمارے سے نماز میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ سادہ سی مثال جہاں پہ بھی آتی ہے ابتدا نماز سے ہی کی جاتی ہے، تو آئیں نماز کی ہی مثال رکھ کے ہم اپنے آپ کی اصلاح کر لیتے ہیں۔ ہم سے نماز میں تاخیر کیوں ہو جاتی ہے، ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے، رمضان عظیم میں کس طرح پڑھنے لگ گئے ہیں، وہ علتیں تلاش کریں اور ان کو اپنی زندگی پہ اطلاق کر لیں، اور ہم ان اچھے اعمال کے عمل کرنے والے بن جائیں۔ آئیں مہینے کے اندر، دن کے اندر، لحظوں کے اندر حجت خدا کے لیے بھی وقت کو تلاش کریں کہ ہم نے حجت خدا کے لیے وقت کو کس طریقے سے تلاش کرنا ہے۔ آئیں حجت خدا کے لیے کم سے کم وقت یہ ہے حجت خدا کے ظہور کی دعا کرنے والے بن جائیں، حجت خدا کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں۔ حجت خدا کے لیے جو ہم نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے، ہم کہتے ہیں حجت خدا کے منتظر ہیں، عملی طور پر ہم حجت خدا کے منتظر ہو جائیں۔ علاج کس طریقے سے ہوگا؟ برائیوں سے بچیں، حرام سے بچیں، اور واجب کی طرف مائل ہو جائیں۔ واجب کو ترک کرنے والے نہ رہیں، حرام کو انجام دینے والے نہ رہیں، تو ہم یقیناً کچھ دیندار ہوتے چلے جائیں گے، اور زاہد ہوتے چلے جائیں گے، عابد ہوتے جائیں گے، متقی ہوتے جائیں گے۔ حب علی تقوی والایمان، محبت امیر المومنین علیہ السلام تقوی اور ایمان ہے۔ آئیے آخرین حجت کی دعا کریں، حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کریں، مل کر دعا کریں تاکہ اپنے حلالی ہونے کا ثبوت دیں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔